اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری ماحولیاتی تباہی کو جس سے پورا دنیا متاثر ہے اور خاص طور پر کراچی خود ایک کنکریٹ کے جنگل کا روپ دھار رہا ہے، جی پانی کے آبی ذخائر برباد ہو رہے ہیں، ندی نالے خشک ہو رہے ہیں، باغات اجڑ رہے ہیں، اس ساری ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے یا اس بربادی کو روکنے کے لیے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ملک کے یا بین الاقوامی اداروں کو اس مسئلے پر یہاں پر لا کر اکٹھا کیا جائے اور ایک انوائرمنٹل موومنٹ کا آغاز کیا جائے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے؟ دیکھیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا اداروں کا کیا پرفارمنس رہی ہے۔ یہ معاملات ادارے ٹھیک کرتے ہیں، یہاں پہ اداروں کا جو ہے نا ملکی حوالے سے خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی دلچسپیاں چینج ہو گئی ہیں، ان کی دلچسپیاں ملیر کی یا جو ہے نا کراچی کی اس ماحول کو بچانے کے حوالے سے رہی نہیں۔ آپ کی جب ترجیحات ہی نہیں ہوں گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ ایک فرد کی حیثیت سے تو چلو اپنے جو ایفرٹس ہیں کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کے ادارے، آپ کی حکومتیں آپ کو سپورٹ نہیں کریں گی تو آپ بے بس ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اپنی پولیٹیکل آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا پولیٹیکل مشن کیا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل ورکر جو ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے، وہ ہمیشہ بہتری کا سوچ کے کرتا ہے، اپنے عوام کی بہتری کا۔ میں سمجھتا ہوں ایز اے یہاں ملیرینس، یہاں ملیر میں جو ہے فکری طور پر ایک ہم جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ زوال کا شکار ہیں۔ اس ٹیکنالوجیکل دور میں جب چیزیں بہت تیز رفتاری سے تبدیل ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم فکری زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ جس طرح سے سائنٹیفک ترقی جتنی تیزی سے ہوئی ہے، اتنی ہماری فکری ارتقاء اس کے حوالے سے ایڈجسٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک فکری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ نوجوانوں کو جو ہے ابھی بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی ان کو راہ ہی نہیں سوجھ رہا ہے۔ ہمارے راستے بھٹک گئے ہیں، ہمارے راستے غائب ہیں۔ پہلے تو ہم ٹریک پہ آئیں نا، کوئی بھی قوم، کوئی بھی علاقہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہ اپنی فرسٹ ترجیحات، فرسٹ گول مقرر کرتا ہے۔ ہمارا ابھی تک فرسٹ گول ہی مقرر نہیں ہوا۔ تو پہلے ان چیزوں کو کلیکٹ کریں گے، نوجوانوں کو جو ہے نا ان جو ہے ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو ایجوکیشنل کے حوالے سے ان کو آگے آنا ہے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے آگے آنا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آج کل بہت بڑا جو ہے کردار ہے معاشرے میں، ان کو یہ چیزیں ابھی ان کے سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں۔ ابھی وہ بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے نوجوان ابھی خواب خرگوش میں ہیں۔ تو خواب نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہاں پہ ایک طرح سے قیادت رہی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ٹریک پہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے ان کے پاس کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ تو میرا جو مشن ہے کہ جو فرسٹ میرا گول ہے وہ یہی ہے کہ میں نوجوانوں میں بیداری پیدا کروں، ان کو یہ سمجھاؤں، ان کو اپنے طور پہ اپنے سرکل میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ شاید لوگوں کو جو میرے قریب ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں بہت سارے نوجوانوں کو اس حوالے سے ٹریک پہ لے آیا ہوں۔ ان کو بزنس کا بھی اب جو ہے نا ایک طرح سے، دیکھو ہم اس شہر میں رہ رہے ہیں نا، یہاں پہ جب تک آپ اکنومیکل ترقی نہیں کرو گے آپ کی ساری ترقیاں بیکار ہیں۔ اکنومیکلی آپ کو گرو ہونا پڑے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بیس، دنیا کی کسی بھی تہذیب کا، کسی بھی قوم کا بیس اکنومیکل گروتھ ہوتا ہے۔ تو اکنومیکل گروتھ کی طرف میں نے نوجوانوں کو مائل کیا ہے۔ الحمدللہ میری بہت بڑی ٹیم ایک بن گئی ہے، لیکن مجھے اس ٹیم کو اور وسعت دینی ہے اور اس کو پھیلانا ہے۔ اس کو جو ہے باقی بھی جو ہے ملیر کے دوسرے علاقے ہیں، تو اس گول کو، اس ایم کو میں نے پھیلانا ہے۔ میرا مشن یہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان، دیکھو آپ کراچی شہر میں بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جو پولیٹکس بھی نہیں کرتی، لیکن انہوں نے ایسی اچیومنٹس کی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا سمجھ لو کہ حیران کن اچیومنٹس کی ہیں۔
جس طرح آغا خانی کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں، بورا، ٹھیک ہے نا، بوری کمیونٹی کو دیکھ لیں، میمن کمیونٹی کو دیکھ کرسچن لیں، کمیونٹی کو کرسچن کمیونٹی کو دیکھ لیں، ان کے ٹرسٹ ہیں، ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آغا خان ہاسپٹل جیسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جہاں سالانہ 200 بچے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، اور ان میں سے 190 بچے خالصتاً آغا خانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بوہری کمیونٹی کے بھی ہیں، اور انہیں بہت بڑے بزنس کے ادارے ڈیولپ کیے ہیں، جہاں پہ اگر کسی غریب کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 1% شیئر ہولڈر ہے، کوئی 2% شیئر ہولڈر ہے، بہت بڑے ادارے۔ حبیب گروپ کو آپ دیکھ لیں، کئی ایسے گروپس ہیں جو یہ چیزیں جو ہے نا، ہم نے اپنے قوم میں، اپنے علاقے میں ان چیزوں کو جو ہے ان حوالوں سے اپنے نوجوانوں کو گروم کرنا ہے کہ تاکہ آپ اکنومیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو قوم خود اسٹرانگ ہوگی۔ قادر بخش صاحب، آپ نے دوران گفتگو یہ کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خواب خرگوش میں ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور نئی سوچ ان کے بحیثیت ایک سماجی رہنما اور سیاسی رہنما، آپ کا کیا ویژن کیا ہے؟ آپ کا اپنا ویژن کیا ہے؟ آپ نے اپنا مشن تو بتا دیا، اب آپ کا ویژن کیا ہے؟ اگر آپ کو اس قسم کے مواقع مل جاتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ ان نوجوانوں کے لیے مستقبل میں کیا کرنے کے خواہش مند ہیں؟ دوستو، میرا جو اپنا خواب ہے نا، وہ میں نے یہی بتایا کہ میں اس طرح کے ادارے ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے ادارے ڈیولپ ہوں گے، آپ سالانہ اگر 100 بچے ڈاکٹر بنائیں گے، 100 بچے انجینئر بنائیں گے، 100 بچے آئی ٹی اسپیشلسٹ بنائیں گے، تو آپ دیکھو آپ کی قوم کہاں پہنچ جائے گی۔ 100 اگر ہم نہ بھی بنا سکیں تو 10 بھی اگر بنانے میں کامیاب ہوں گے نا، تو یہ 10 آگے جا کے ہزاروں جو ہے نا بچے پیدا کر سکتے۔ تو میرا مشن، میرا ویژن یہی ہے کہ اس طرح کے ادارے بنا کے ڈیولپ کیے جائیں تاکہ ہمارے جو یہاں کے ملیر کے نوجوان ہیں وہ ان اداروں میں جو ہے ان کی ذہنی تربیت ہو، اور ہر بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے وہ آگے آئیں۔ یہ میرا جو ہے مشن ہے انشاءاللہ۔ لیکن اب دوسری ایک سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو آپ کا ٹرانسفرمیشن کا، پولیٹیکل ٹرانسمیشن کا جو پیریڈ ہے، جو آپ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، آپ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی آپ تحریک انصاف میں جاتے ہیں، کبھی آپ مسلم لیگ میں جاتے ہیں، تو وہ یکسانیت تو نہیں، اب بیچارے لوگ جو آپ کو فالو کریں گے اب وہ کہاں کھڑے رہے ہیں؟ دیکھو، اس بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو سماج ہے نا، جس نے اپنے جو ارتقائی مراحل طے کیے ہیں وہ گریجولی طے کیے ہیں، یک دم سے طے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انسانی دماغ کا، انسانی سوچ کا، انسانی فکر کا بھی ایک ارتقا ہے۔ آپ معاملات سے سیکھتے ہیں، حالات سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 2018 تک جو پاکستانی پولیٹکس تھی وہ کچھ اور تھی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، کبھی بھی چیزیں یکساں نہیں رہتی، بالکل، معاملات یکساں نہیں رہتے، جدلیات یکساں نہیں رہتے۔ جدلیات کے فلسفے وہ کے مطابق، جدلیات سائنس کا کے فلسفہ مطابق آپ کو یہی کہتا ہے کہ چیزیں ارتقا، وقت اور حالات کے حساب سے تبدیل ہوتی ہیں۔ بالکل، آج جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کھڑی ہے، جہاں پہ اس کی جو بیانیہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک پروگریسو سوچ ہے، وہ ایک ڈیولپڈ سوچ ہے، وہ ایک ٹرانسفارمڈ سوچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹرانسفارم سوچ کا ساتھ دینا ہمارا اخلاقی، سیاسی اور سماجی فرض بنتا ہے۔ میں اس سوچ کیا ہوا ہے، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، میں دیکھو اقتداری پارٹی میں نہیں جا رہا ہوں۔ اگر آج میں اقتداری پارٹی میں جا رہا ہوتا، اقتدار کو چھوڑ کر اقتدار کو اپوزیشن چھوڑ کے میں اپوزیشن میں جا رہا ہوں، جہاں پہ میں نے اسٹرگل کرنی ہے، جہاں پہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی معاملات طے کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں اسٹرگل کرنے جا رہا ہوں، جدوجہد کرنے جا رہا ہوں۔ پھر جدوجہد میں جو ہے انسان جدوجہد سے ہی کامیابی پاتا ہے۔ شارٹ کٹ کوئی میں نے نہیں لیا ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے میں نے ڈیل کر لی، مجھے پتہ ہے انہوں نے حکومت ان کی آنی ہے، میں ایم این اے بنوں گا، میں ایم پی اے بنوں گا، میں منسٹر بنوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسٹرگل کرنے جا رہا ہوں، ایک سوچ سے مطابقت رکھ کر، ایک فکر سے مطابقت رکھ کر میں جدوجہد کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ مجھے کوئی بلیم نہیں دے سکتا۔ اب دیکھو، آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا نا لوگوں کا، رد عمل آپ کے سامنے ہے۔ بالکل، وہ رد عمل بہت پازیٹیو، میری سوچ سے زیادہ پازیٹیو ہے۔ اس لیے پازیٹیو ہے کہ میں نے پازیٹیو جگہ کچھ چناؤ کیا ہے۔ پازیٹیو سوچ کے پیچھے لوگ آئیں گے، آپ یاد رکھیں۔ میں نے ڈیل کی ہوتی، میں اقتدار کے حوالے سے اگر اقتداری پارٹی میں جا رہا ہوتا تو اتنے لوگ میرے ساتھ نہیں آتے،
اتنا جو ہے نا اللہ گلا نہیں مچتا جو ابھی مچا ہوا.